امام علی علیہ السلام انصاف کیا کرتے تھے اور اس کو مسجد کی شکل امام علی علیہ السلام نے دی. لیکن امام علی علیہ السلام سے پہلے بھی جناب نوح، جناب آدم، جناب ابراہیم، جناب خضر، جناب جبرائیل اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج پر گئے اس وقت آپ یہاں عبادت کیا کرتے. یہ مقام ہے جہاں پر جناب نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی بنائی تھی. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر امام علی علیہ السلام بیٹھ کر انصاف کیا کرتے. یہ مسجد کوفہ کا وہ حصہ ہے جہاں پر امام علی علیہ السلام فجر کی نماز ادا کرنے آئے تھے اور ابن ملجم ملعون نے اس نے امام علی علیہ السلام کے سر پہ ضربت ماری تو جناب مسلم کی قبر. سار اللہ حسین، سار اللہ حسین، سار اللہ حسین، سار اللہ حسین، سار اللہ. اس مسجد کی جو تاریخی حیثیت ہے اسے امام علی علیہ السلام نے اس کو دارالامارہ بنایا تھا. اس زمانے میں یہیں سے امام علی علیہ السلام انصاف کیا کرتے تھے اور اس کو مسجد کی شکل امام علی علیہ السلام نے دی. لیکن امام علی علیہ السلام سے پہلے بھی جناب نوح، جناب آدم، جناب ابراہیم، جناب خضر، جناب جبرائیل اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج پر گئے اس وقت آپ یہاں عبادت کیا کرتے تھے. یہاں پر الگ الگ مقامات ہیں. میں آپ کو سارے مقام بتاؤں گا. یہاں پر وہ بھی مقام ہے جہاں پر امام علی علیہ السلام کو ابن ملجم ملعون نے ضربت لگائی تھی سر پہ، جو تلوار سے مارا تھا جب آپ نماز پڑھ رہے تھے، وہ بھی مقام ہے. یہاں پہ کئی سارے مقام ہیں. میں الگ الگ مقام بتاتا ہوں آپ کو. میرے پیچھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو گنبد ہے اس کو باب الصوبان کہا جاتا ہے. بعد میں اس کا نام امام علی علیہ السلام کے بعد معاویہ ابن ابی سفیان نے اس کا نام باب الفیل رکھ دیا تھا. لیکن یہ جو باب الصوبان کا جو واقعہ ہے، صوبان مطلب اژدہا، جب امام علی علیہ السلام یہاں بیٹھتے تھے، جب ان کا دارالامارہ تھا، یہ یہاں سے انصاف کرتے تھے، تو ایک اژدہا جو بہت بڑا تھا اندر جب داخل ہوا ہے اس دروازے سے تو لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے. لیکن امام علیہ السلام بیٹھے تھے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام جو ہوتا ہے، وقت امام، وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانور اور جنات اور ہر کسی کے لیے وہ امام ہوتا ہے. وہ آیا امام کے پاس، اس نے کان میں کچھ امام سے بات کی اور وہ چلا گیا. یہ واقعہ اتنا فیمس ہوا، اتنے لوگوں تک پہنچا کہ اس دروازے کا نام باب الصوبان رکھا گیا. بعد میں امام علی علیہ السلام کے بعد جب ان کی شہادت ہو گئی تو معاویہ ابن ابی سفیان نے اس کا نام بدل کر اسے باب الفیل رکھ دیا تھا، ہاتھی والا دروازہ. دوسرے مقام ہے، میں وہ بھی آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں. دوسرے اور کیا مقام ہے. یہ جو حوض آپ دیکھ رہے ہیں یہ حوض وہی ہے. یہ مقام ہے جہاں پر جناب نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی بنائی تھی اور جب کشتی بن کے تیار ہو گئی تھی اور اللہ کا عذاب نازل ہوا تو آسمان سے بارش ہوئی تھی اور زمین سے پانی ابلا تھا اور پوری دنیا میں پانی پانی ہو گیا تھا. وہ پانی کی شروعات جو زمین سے ابلا تھا اس کی شروعات یہیں سے ہوئی تھی جو آج یہ حوض آپ دیکھ رہے ہیں. اور جب یہ عذاب رک گیا اور پانی تھم گیا اور زمین نے اپنا پانی لے لیا تو پانی جب ختم ہوا تھا، آخری پانی جو ختم ہوا تھا وہ یہیں سے ہوا تھا. اور یہ حوض آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی کے ایک نشانی ہے. یہ مقام بیت التشت ہے. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر امام علی علیہ السلام بیٹھ کر انصاف کیا کرتے تھے. یہ ایک پورا واقعہ ایسا ہے کہ ایک لڑکی جوان جس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اچانک سے اس کا حالت ایک حاملہ عورت جیسی ہو گئی، جس کا پیٹ پھولتا ہے ویسی حالت ہو گئی. اور اس کے بھائی اور باپ نے سمجھا کہ اس لڑکی نے کوئی غلط کام کیا ہے اور وہ لوگ اس کا قتل کرنے چاہ رہے تھے. اور لڑکی بول رہی تھی کہ نہیں، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے. اور یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہو گیا اور یہ معاملہ امام علی علیہ السلام کے پاس انصاف کے لیے آیا. امام علی علیہ السلام نے جب اس لڑکی کی حالت دیکھی، اس کا پیٹ پھولا ہوا تھا ایک حاملہ عورت کی طرح، تو آپ نے کچھ عورتوں کو بلوایا اور ایک تشت منگوایا جس کے اندر کیچڑ ڈالا اور
पर्दा डाल के उन औरतों को उसमें रख के उसके साथ में उस तश्त के अंदर उस लड़की को बिठाया। उसके पेट में एक जोग था। जब वो नहा रही थी तो एक जोग उसके पेट में चला गया था। जोग खून पी पी के धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया था कि देखने में ऐसा लगता था कि वो लड़की हामिला हो गई है। लेकिन इमाम बहरहाल इमाम होते हैं और वो गैब का इल्म रखते हैं, वो जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। और इस तरीके से उस तश्त में जब वो लड़की बैठी तो वो जोग बाहर निकल गया और उस बच्ची का पेट नॉर्मल हो गया। इस मकाम को बैतुत तश्त के नाम से मशहूर है। इस तरीके के और भी मकामात हैं, हम आपको वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये मस्जिद कूफा का वो हिस्सा है जहाँ पर इमाम अली अलैहिस्सलाम फजर की नमाज अदा करने आए थे और इब्ने मुलजिम मलऊन ने, जो खारजियों में से था, उसने इमाम अली अलैहिस्सलाम के सर पे ज़रबत मारी, जो ऐसी तलवार जो जहर के अंदर बुझी हुई थी। इमाम अली अलैहिस्सलाम नमाज की हालत में थे, सजदे की हालत में थे और उसने इनके सर पे ऐसी ज़रबत मारी मलून ने कि आपके पूरे वो जो वार था उससे आपका सर भी जख्मी हुआ और वो जख्म से पूरे तलवार के जख्म से पूरे जिस्म में जहर फैल गया था और 3 दिन बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत हुई थी। यही वो मकाम ये जो था ये पुराना हिस्सा मस्जिद का। अब ये जो आप देख रहे हैं ये नया हिस्सा है। और ये जो मस्जिद अभी जो पूरी बनी है, ये पूरी मस्जिद जो है तो जो बौरी है, बौरी हजरात, उनके जो मौलाना है बड़े, उन्हीं ने पूरी मस्जिद का ये खर्च उठा के इसको बनाया। मतलब हमारे इंडिया से कारीगर भी आए थे और आर्किटेक्चर भी जो थे वो इंडिया के थे, इसको डिज़ाइन कर रहे थे। ये पूरा बौरी के जो मौलाना है उन्हीं ने पूरा खर्च उठाया है मस्जिद बनाने में। ये अभी रिन्यूअल हुआ है, ये नया हिस्सा है पूरा। ये जनाब मुस्लिम की कब्र है। फिर इसके बराबर बाजू में जो कब्र है वो जनाब मुख्तार की है।